اچھا، بروز قیامت جو روزہ نہیں رکھتا ان کو بھی الگ کر دیا جائے گا، جیسے بے نمازیوں کو الگ کیا جائے گا، ایسے ہی جو روزہ نہیں رکھتے ان کو بھی الگ رکھا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی کہ جو ماہ رمضان کے روزوں کو چھوڑے تو فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جو مشہور حدیث پاک بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ، اس میں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ ماہ رمضان کا ترک کر دیا اور پھر فرماتے بعد میں رکھ بھی لیا قضا، جان بوجھ کے چھوڑا، جی، تو فرمایا کہ زمانے بھر کے روزے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ اس کی قضا کر رہا ہے لیکن وہ اس کے برابر۔ اتنا ماہ رمضان کے روزوں کا جو ہے وہ اجر و ثواب، بعض مقامات پہ تو فرمایا کہ میں خود اس کی جزا دوں گا، سبحان اللہ۔ پوشیدہ رکھا، کہیں کھول کے بتایا تو فرمایا دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک اللہ کا دیدار ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ میں خود اس کی جزا دوں گا تو ابھی پردہ ہے، میرے لیے بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، تکلیفیں بھی اٹھائیں، سب کچھ موجود ہے، پھر تو اجر بھی ہے، نہ رکھنے پر وبال بھی بہت بڑا ہے۔ اچھا، جنت کا دروازہ بھی روزے کے نام سے وہ ہے، باب الریان۔ تو اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر جنت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہی ہے تو دروازے اللہ نے کیوں رکھے ہیں کہ اس کا دروازہ اس کا دروازہ، حالانکہ کسی بھی دروازے سے بندہ جائے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اصل میں مومنوں کی کوالٹی ہے، ایک مومن جو ہے نا بڑی نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقت کے علاوہ بھی چاش بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور بھی نوافل پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ قیامت کے دن باب الصلاۃ سے گزرے گا۔ صحیح، نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ اس کا یہ دیکھو رتبہ ہے۔ یہ نماز سے کتنی محبت تھی، تو آج ہم اس کو اس دروازے سے جنت میں بھیجیں گے کہ جس سے سارے نماز پڑھنے والے کثرت سے۔ اچھا، روزے کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ ایسے ایسے خوش نصیب ہیں 9 10 مہینے روزے رکھتے سال میں، بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو حرام روزوں کو نکال دیں سال کے، باقی سب رکھتے ہیں، تو وہ باب الریان سے نکلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو باب الریان میں تو فرض جو بھی رکھتا ہے وہ بھی اس میں سے ہی گزرے گا نا، جو وہ بھی گزرے گا، اور جو کثرت سے روزے رکھتا وہ بھی گزرے گا، جو سخی ہے صدقات پہ صدقات، قیامت کے دن باب الصدقات سے بھی۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، لیکن فرمایا کہ ایک شخصیت ایسی ہے جو جس دروازے سے چاہے چلی جائے۔ تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے، اکبر کی شان ہے نا وہ تو۔ صحابہ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ تم ہی ہو، ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر مجھ سے داخل، اور یہ شان اللہ نے سوائے ابو بکر صدیق کے کسی کو عطا نہیں۔